الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سب حضرات محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ دونوں عالم میں حکومت ہو تیری اے مسلمان، دونوں عالم میں حکومت ہو تیری اے مسلمان، تو اگر سمجھ جائے تیرا مسلمان ہونا، تو اگر سمجھ جائے تیرا مسلمان ہونا۔ برادران اسلام، بھائی دوستوں اور بزرگوں، دین اسلام میں عبادت ایک مستقل امر ہے، ایک مستقل حکم ہے، یعنی جب تک انسان کے ہوش و حواس ہے، انسان کے سینے میں دل دھڑک رہا ہے، انسان کے اوپر تمام احکامات الہی فرض اور واجب ہے، الا یہ کہ اگر کوئی شخص پاگل ہو جائے، اگر کوئی شخص مجنون ہو جائے، اگر کوئی شخص دیوانہ ہو جائے، تو ایسے شخص سے اسلام نے قلم اٹھا لیا ہے۔ لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعض حضرات رمضان المبارک میں خوب عبادات کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح تلاوت قرآن کا اہتمام کرتے ہیں، ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے ہیں، دیگر اعمال صالحہ کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جو ہی رمضان گزرتا ہے تو وہ ان میں سے کئی عبادات کو ترک کر دیتے ہیں، کئی عبادات کو چھوڑ دیتے ہیں، حتیٰ کہ 5 وقت کی فرض نمازوں میں بھی وہ کمی پیشی اور کوتاہی غفلت کرتے ہیں، جبکہ یہ طرز عمل اسلام میں عبادات کے حقیقی تصور سے سراسر مختلف ہے، سراسر جدا ہے، کیونکہ جو اللہ ماہ رمضان کا رب ہے وہی اللہ شوال اور سال کے دیگر مہینوں کا بھی رب ہے۔ جو عبادات رمضان میں ہم پر فرض ہے وہی عبادات شوال اور سال کے دیگر مہینوں میں بھی ہم پر فرض واجب اور ضروری ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مستقل عبادت کا حکم دیتے ہیں، جیسا کہ ایک مقام پر فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔
فرمایا کہ لہذا آپ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہیے، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے رہیے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ تمہیں وہ چیز آ جائے جس کا آنا یقینی ہے، یعنی عبادت کرتے کرتے تمہیں موت آ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، اے میرے پیارے پیغمبر، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، آپ اپنے رب کی تعریف کرتے رہیے، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہیے، آپ اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے رہیے۔ ربا کتنی تسبیح بیان کروں، ربا کتنی تعریف کروں، ربا کتنے رکوع سجود کروں، ربا کتنا صدقہ و خیرات کروں، ربا کتنا ذکر و اذکار کروں۔ فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، اے میرے محبوب، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی اتنی عبادت کرے، اتنی عبادت کرے کہ عبادت کرتے کرتے آپ کو موت آ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مستقل عبادت کا حکم دیا ہے، نہ کہ صرف رمضان تک۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، لہذا آپ راہ حق پر قائم رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اور فرمایا وَلَا تَطْغَوْا، تم لوگ سرکشی نہ کرو، إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر بھی مستقل عبادت کا حکم ہے کہ اے پیارے محبوب، آپ راہ حق پر قائم رہیے، راہ حق پر چلتے رہیے، سیدھے درست راستے پر گامزن رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، یعنی تمام احکامات الہی پر چلتے رہیے۔ اور وہ لوگ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ مل کر اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اور میرے محبوب آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے وَلَا تَطْغَوْا، تم لوگ سرکشی نہ کرو، حد سے زیادہ تجاویز نہ کرو، اور تم حد سے زیادہ آگے نہ بڑھو۔ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے، اللہ اسے جانتا ہے، تم جو اعمال کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر بھی مستقل عبادت کا حکم ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اور تم لوگ اس عورت کی طرح نہ ہو جانا کہ جس نے اپنا دھاگا مضبوطی سے کاٹنے کے بعد پھر اسے ریزہ ریزہ کر ڈالا۔ مکہ مکرمہ کی ایک گلی میں ایک عورت رہتی تھی جو سارا دن محنت مشقت کر کر دھاگا کاٹتی تھی، دھاگا باندھتی تھی، پورا دن محنت مشقت کریندی ہے تو پورا دن محنت مشقت کر کے دھاگا بنیندی ہے تو جی میں شام ہوندی ہے تو او عورت اس دھاگے نو ریزہ ریزہ کر دیندی آئی، ٹکڑے ٹکڑے کر دیندی آئی، پورے دن دی محنت نو خراب ضائع کر دیندی آئی۔ تو اے عورت یہ جے لوگا کان ایک مثال بن گئی، ایسے لوگوں کے لیے یہ عورت ضرب المثال بن گئی کہ جو لوگ مستقل عبادت کرنے کے بعد یا مثال کے طور پر رمضان المبارک میں نمازوں کا اہتمام کیا، روزوں کا اہتمام کیا، ذکر و اذکار کا اہتمام کیا، صدقہ و خیرات کا اہتمام کیا، لیکن جو ہی رمضان گزرا تو تمام عبادتوں کو ترک کر دیا، تمام عبادتوں کو چھوڑ دیا، اور اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے رمضان میں جو نیک اعمال کیے تھے، جو نیکیاں کی تھی، ان کو ضائع کر دیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی مثال دے کر فرمایا کہ تم لوگ اس عورت کی طرح نہ ہو جانا کہ اپنی تمام نیک اعمال کو اپنے بد اعمالیوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے خراب نہ کرنا، ضائع نہ کرنا۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
انک انت الوہاب، کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ہمیں کجروی میں مبتلا نہ کرنا، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی بڑا عطا کرنے والا ہے۔ تو مومن بندے کی یہ نشانی ہے کہ وہ اپنے پروردگار سے ہدایت مانگتا ہے، اپنے پروردگار سے سیدھے رستے پر چلنے کی دعا کرتا ہے۔ جب اللہ اسے ہدایت عطا کر دیتا ہے، اللہ اسے ہدایت عطا فرما دیتا ہے، پھر مومن بندہ یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے ہدایت دینے کے بعد مجھے سیدھے رستے پر ہی چلائی رکھنا، مجھے سیدھے رستے پر ہی گامزن رکھنا، مجھے جو ہے ہدایت دینے کے بعد گمراہیوں میں مبتلا نہ کرنا، میرے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، مجھے کجروی میں مبتلا نہ کرنا۔ تو بہرحال مومن بندے کی یہ نشانی ہے کہ وہ اپنے پروردگار سے ہدایت مانگتا ہے، اور جب اسے ہدایت مل جاتی ہے تو پھر وہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہدایت پر ہی قائم رہنے کی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے ایسی زندگی نصیب فرما کہ جس سے میں تجھے راضی کرتا رہوں اور تیرے تمام احکامات کو بجا لاؤں، اور صرف رمضان ہی میں نہیں بلکہ مستقل ساری زندگی تیری عبادت کرتا رہوں۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں کچھ دیتے ہیں اس سے ان کے دل خائف ہوتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ بے شک ہم نے اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر بھی مستقل عبادت کا حکم ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں کچھ دیتے ہیں، اللہ کے لیے نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے تلاوت قرآن کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں پھر وہ کرتے ہی رہتے ہیں، اپنے ہاتھ کو بند نہیں کرتے، اپنے ہاتھ کو روکتے نہیں، بلکہ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے وہ نیک اعمال کرتے ہی رہتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے، وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ قلوبہم وجلۃ، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر اس بات سے خائف ہوتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر یہ خوف ہے، یہ ڈر ہے کہ انہم الی ربہم راجعون، کہ بے شک ہم نے اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اپنے پروردگار کو منہ دکھانا ہے اور اپنے تمام اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ تو بہرحال یہ 5 آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے بیان کی، جن میں اللہ تبارک و تعالی مستقل عبادت کا حکم دے رہے ہیں، نہ کہ صرف رمضان تک، کہ رمضان میں تو نمازوں کا اہتمام کیا، رمضان میں تو روزوں کا اہتمام کیا، رمضان میں تو صدقہ و خیرات کا اہتمام کیا، رمضان میں تو ذکر و اذکار کا اہتمام کیا، رمضان میں تو تلاوت قرآن کا اہتمام کیا، رمضان میں تو دعاؤں کا اہتمام کیا، لیکن جو ہے رمضان گزرا تو ان تمام عبادتوں کو ترک کر دیا، تمام عبادتوں کو چھوڑ دیا۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم صرف رمضان ہی کے مسلمان نہیں ہیں، بلکہ جب تک ہم الحمدللہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور اللہ کے تمام احکامات ہم پر فرض، واجب اور ضروری ہے۔ تو بہرحال اللہ نے قرآن میں مستقل عبادت کا حکم دیا ہے، نہ کہ صرف رمضان تک۔ اور اسی طرح احادیث مبارکہ میں حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دین اسلام کی کوئی ایسی پکی بات بتا دیجئے کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے یہ سوال کرنا نہ پڑے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سفیان کہو کہ قل آمنت باللہ فاستقم، میں ایمان لایا اللہ پر، فاستقم، پھر اس پر قائم ہو جاؤ۔ تو دیکھیں اس احادیث مبارکہ کے اندر جب حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام سے دین اسلام کی کوئی پکی مضبوط کھری بات پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ قل آمنت باللہ فاستقم،
کہ کہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر، پھر کیا؟ فاستقم، اس پر قائم ہو جاؤ، اس پر استقامت اختیار کرو، یعنی تمام احکامات الہی جو اللہ نے تم پر اپنے احکام فرض کیے ہیں انہیں بجا لاؤ، ان پر مستقل عمل کرتے رہو۔ اور اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ اے ام المؤمنین، جب نبی علیہ السلام کا قیام آپ کے ہاں ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر کیا دعا مانگتے تھے، اللہ سے کیا دعا کرتے تھے؟ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کا قیام میرے ہاں ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے، نبی علیہ السلام زیادہ تر یہ دعا کرتے تھے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ زیادہ تر یہ دعا کیوں کرتے ہیں کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ام سلمہ، کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان میں نہ ہو۔ اللہ جسے چاہتا ہے دین اسلام پر قائم اور ثابت قدم رکھتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جس کے دل کو چاہتا ہے موڑ دیتا ہے، پھیر دیتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں دیکھیے کہ نبی علیہ السلام خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دین پر استقامت کی، دین پر قائم رہنے کی دعا کر رہے ہیں کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے، یعنی مجھے دین پر استقامت عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح احادیث مبارکہ کی کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک دیہاتی شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دین اسلام کی کوئی ایسی پکی بات بتا دیجئے، مجھے کوئی ایسا کلام بتا دیجئے کہ جس میں میں ہمیشگی اختیار کروں، جسے میں مستقل کرتا رہوں، جس میں میں استقامت اختیار کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور فرمایا کہ 5 نمازوں کا اہتمام کرو اور اپنی فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان مبارک کے روزے رکھو، اور فرمایا کہ صرف تم نہیں، قیامت تک آنے والا میرا ہر امتی جو ان اعمال میں استقامت اختیار کرے گا، ان اعمال کو مستقل کرتا رہے گا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس دیہاتی شخص نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میں ان اعمال میں کبھی کسی قسم کی کوتاہی نہیں کروں گا، کبھی کوئی کمی پیشی نہیں کروں گا، بلکہ مستقل ان اعمال کو کرتا رہوں گا۔ تو جب وہ یہ کہہ کر پیٹھ موڑ کر جانے لگا تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اگر کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے کہ جو جنت والے میں سے ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک چٹائی تھی، نبی علیہ السلام دن میں اس چٹائی کو بچھا دیتے اور رات میں نبی علیہ السلام اسی چٹائی کا حجرہ بنا کر اس حجرے میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے بھی نبی علیہ السلام کی اقتداء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو ایک دن کثرت سے نبی علیہ السلام کے پیچھے لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اتنی عبادت کرو جتنی عبادت میں تم استقامت اختیار کر سکتے ہو، جنہیں تم مستقل کر سکتے ہو۔ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اللہ تبارک و تعالی ثواب دینے سے نہیں اکتاتا، بلکہ تم لوگ ہی نیک اعمال کرتے کرتے اکتا جاتے ہو، تھک جاتے ہو۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کان احب الدین الیہ ما داوم علیہ صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دین کا سب سے زیادہ عمل وہ پسند ہے کہ جسے انسان ہمیشہ کرتے رہے، جس میں ہمیشگی اختیار کی جا سکے اور انسان بغیر اکتائے اسے جو ہے سر انجام دیتا رہے۔ اللہ اکبر۔
اور اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ سفر پر جانے لگے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ وصیت فرما دیجئے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مزید فرما دیجئے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سے کوئی برائی سرزد ہو جائے، اگر تم کوئی گناہ کر بیٹھو تو اس کے بدلے میں، اس کے کفارے میں فوراً کوئی نیکی کر لیا کرو۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ مزید فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استقم ولتحسن خلقا، کہ اے معاذ دین کے کاموں میں استقامت اختیار کرو، دین کے اعمال کو مستقل کرتے رہو، ولتحسن خلقا کا، اور اپنے اخلاق کو اچھا کرو۔ تو دیکھیں اس احادیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کئی نصیحت حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمائی، جن میں سے ایک نصیحت نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمائی کہ دین کے کاموں میں استقامت اختیار کرو، یعنی دین کے اعمال کو مستقل کرتے رہو۔ اور اسی طرح حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ کان آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اذا عملوا عملاً اثبتوا، فرمایا کہ جب نبی کے اہل بیت، آپ کے گھر والے کوئی نیک اعمال نیا شروع کرتے تو پھر اسے ہمیشہ برقرار رکھتے، اسے ہمیشہ زندہ رکھتے، اسے کسی قسم کی کمی پیشی نہیں کرتے، بلکہ اس میں استقامت اختیار کرتے، اسے مستقل کرتے رہتے ہیں۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے کہ ہم نے رمضان میں روزوں کا اہتمام کیا، نمازوں کا اہتمام کیا، ذکر و اذکار کا اہتمام کیا، اسی طرح دیگر اعمال صالحہ کا اہتمام کیا، تلاوت قرآن کا اہتمام کیا، لیکن جو ہی رمضان گزرا تو ان تمام عبادتوں کو ترک کر دیا، تمام عبادتوں کو چھوڑ دیا، حتیٰ کہ 5 وقت کی نمازوں میں بھی ہم نے غفلت اور سستی کر دی۔ میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، ان باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں مستقل عبادت کا حکم دیا ہے، نہ کہ صرف رمضان تک۔ ہم صرف رمضان ہی کے مسلمان نہیں ہیں، بلکہ ہم ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک الحمدللہ مسلمان ہیں۔ اور جب تک انسان کی سانسیں چل رہی ہے، انسان کے سینے میں دل دھڑک رہا ہے، انسان کے ہوش و حواس ہے، اس پر تمام احکامات الہی فرض، واجب اور ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں مستقل عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔